کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جب کوئی دوست گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے، تو وہ دوست اس کو منع کرنے کی بجائے اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی، دل کا درد ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ دوست کیا جو اپنے دوست کی مدد نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، سچے دوست کی پہچان یہ ہے جب تو گناہ کرے تو وہ تجھے گناہ سے روک دے، جب تو خدا کو بھولے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلا دے۔ یہ کیا دوستی ہے؟ اور یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کو گناہ پر مدد کی، اگر کسی کی مدد کی گناہ پر، قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کیوں مدد کرتے ہو؟ اور سن لو، اگر تم نے کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی کے لیے اپنے دوست کی مدد کی تو تمہارے شیشے کے گھر بھی محفوظ نہیں رہ جائیں گے۔ اس سلسلے میں پڑوسی ملک کا ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا۔ واقعہ یہ تھا، دو دوستوں میں بڑی محبت تھی۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، یار جو اپنی مسجد کا امام ہے نا، اس کی بیوی سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، آنکھیں چار ہو گئی ہے۔ ایک کام کر، جب وہ امام نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جایا کرے تو اس کے پاس چلے جایا کر اور دیر تک اس سے مسئلے مسائل پر ڈسکس کیا کر اور اس کو پھنسا کے رکھا کر، تاکہ میں اس کے گھر جا کر کے جو کرنا چاہوں کر سکوں۔ ظالم دوست نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کہا دوستی کا حق ہے، میں بالکل جاؤں گا۔ اللہ کے لیے تو مسجد میں کبھی نہ گیا، دوست کے لیے مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، مسجد کے امام کو روک لیتا، مسائل میں الجھائے رکھتا۔ بیچارہ بھولا بھالا سیدھا سادہ امام اسے جواب دیتا رہتا اخلاص کے ساتھ۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن اس جوان کو احساس ہوا میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں نے ایک دوست کی خاطر مسجد کے امام کو دھوکہ دیا۔ مجھے کام کرنا چاہیے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے اپنی مسجد کے امام سے معافی مانگ لینا چاہیے کہ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ وہ مسجد آیا، امام کے قدموں کو پکڑ کر کہنے لگا، امام صاحب میں نمازی نہیں اور علم دوست انسان نہیں، میں ایک بدبخت انسان ہوں، میں نے اپنے دوست کی خاطر آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ امام نے اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ تو اس نے کہا، امام صاحب میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں تمہاری بیوی سے پیار ہو گیا ہے اور ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے ہیں، تو جتنی دیر میں آپ کو مسجد میں روک کے رکھوں گا اتنی دیر تک وہ آپ کی بیوی سے جا کر بیٹھ کر باتیں کرے گا، ہنسی مذاق کرے گا، ملاقاتیں کرے گا۔ تو میں آ کر آپ کو پھنسائے رکھتا تھا تاکہ آپ دیر سے گھر جائے، تاکہ وہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو چاہے کر سکے۔ اتنی بڑی بات کو سن کر امام کو تو ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے تھا، گر کے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آنا چاہیے تھا، مگر امام صاحب ہنسنے لگے۔ امام کو ہنستا دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، امام صاحب میں آپ کی بیوی کی آبرو ریزی کی داستان سنا رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ امام صاحب نے بڑی سادگی سے کہا، میرے بھائی میری کون سی بیوی سے تیرے دوست کے ناجائز تعلقات ہو گئے؟ میں تو ابھی کنوارا ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں اور میرے بوڑھے باپ کے سوا کوئی رہتا نہیں ہے، ابھی تو میرے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، تو میری کون سی بیوی کے ساتھ تیرے دوست کے تعلقات قائم ہوئے؟ جیسے امام نے یہ جواب دیا، فوراً اس کے دماغ کی بتی جل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو میرا دوست جاتا کس کے گھر تھا؟ جب تحقیق کیا تو پتا چلا کہ یہ اب شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مار رہا تھا۔ اس کا شیشے کا گھر خود چکنا چور ہو گیا۔ معلوم کرنے پہ پتا چلا امام کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، خود ہی اس کا دوست اس کے گھر جا کر کے گل چھرے اڑاتا تھا۔ اب بتاؤ دوسرے کے گھر کا جلانے والا کیا اس کا خود کا گھر نہ جل گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صورتحال ہے اور اچھی طرح یاد رکھو، مغربی قوتیں تمہیں اسی گندگی میں ڈبونا
ہونا چاہتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، سیدنا امام حسن مجتبی نے فرمایا تھا پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ زنا ایسا قرض ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے، ادھر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے، تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے، تم کسی کی بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ، پاسائی اختیار کرو۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے عبادت میں لذت نہیں ملتی، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادتوں سے لذت چھین لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں زانی کی آنکھوں میں کوئی جھانک لے تو عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، جب کوئی خود زنا کرے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، بس بہت لمبا نہ کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے سفر بھی کرنا ہے۔ اپنے جوانوں کی توجہ، میری قوم کے جوانوں، اللہ نے زندگی صرف ایک مرتبہ دی ہے، یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، ہم امتحان گاہ میں ہیں، یہ پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے زندگی۔ یہ گھڑی کا ایک سیکنڈ گزرتا ہے نا، ہم ایک سیکنڈ موت سے قریب ہوتے ہیں، یہ گھڑی کا ایک گھنٹہ گزرتا ہے نا، ہم ایک گھنٹہ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک دن گزرتا ہے ہم ایک دن موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک ہفتہ گزرتا ہے ایک ہفتہ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک مہینہ اور ایک سال گزرتا ہے مہینہ اور سال ہم موت سے قریب ہوتے ہیں۔ اب ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، اب ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ جیسے فیکٹری سے برف نکلنے کے بعد ہر لمحہ پگھلتا ہی رہتا ہے، ویسے ماں کے پیٹ سے انسان نکلنے کے بعد ہر سانس اس کی کم ہوتی رہتی ہے۔ زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا کب تک عیاشیاں کرو گے، کب تک برائیاں کرو گے، کب تک اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، کب تک نفس کی خواہشات میں ڈوبے رہو گے۔ اللہ نے تمہیں نفسانیت کے لیے پیدا نہیں کیا، زمین کو گناہ سے بھرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، زمین کو سجدوں سے آباد کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، رب کی خشیت پیدا کرو۔ آج سے پہلے اگر گناہ ہو گئے ہیں اپنے گناہوں پہ آنسو بہاؤ۔ ام المومنین فرماتی ہے جو تنہائیوں میں گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک پڑھ کر اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ابن الجوزی نے اس حدیث کو لکھا ہے جس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر جو ہے چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے چھوٹی سی عمر میں اس حدیث کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا ہے، 7 مرتبہ کم و بیش سنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا؟ جب چھوٹی عمر کے ابن عمر نے 7 بار کم و بیش سنا تو بڑوں نے کتنی بار سنا ہوگا؟ ابن عمر کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کا حال کیا تھا میں ذرا اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بات کو۔ کفل کا حال یہ تھا وہ بڑا عیاش تھا، وہ بڑا پاپی اور گنہگار تھا، اس کو زنا سے محبت تھی، اس کو گناہ سے محبت تھی۔ کفل کا حال یہ تھا ہر رات وہ اپنے بستر پر کوئی نیا مہمان رکھتا تھا، یعنی ہر رات وہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ اللہ نے اس کو دولت دے رکھی تھی، اللہ نے اس کو مال دے رکھا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ لے کر آزمانا چھوٹی آزمائش ہے اور دے کر آزمانا بڑی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کو دولت ملتی ہے نا تو لوگ عیاشیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، لوگ پاپ اور گناہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن عمر کہ کفل کا حال ایسا ہی تھا، وہ بڑا پاپی تھا، ہر رات اس کے بستر پہ کوئی نئی لڑکی ہوتی تھی، وہ حسن کا دل ڈالا تھا، وہ روزانہ سرے شام
شام نکلتا اور نکلنے کے بعد نئے نئے شکار کو تلاش کرتا. کہتے ہیں ایک دن کفل جو ہے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے یعنی اپنے شکار کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت لڑکی ہے جو محلے کے نیکوں سے قرضہ مانگ رہی ہے, پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہے اور کہتی ہے مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے, مجھے چند درہموں کی ضرورت ہے, مجھے کچھ پیسے دے دو, مجھے کچھ سکے دے دو, میں تمہیں لوٹا دوں گی. لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی. جب کفل نے یہ منظر دیکھا سوچا پریشان ہو کر کے آئی ہے, آج اس کی پریشانی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا. پھر کیا تھا, اس کو چند سکوں کی ضرورت تھی. کفل نے اس کے دامن میں سینکڑوں ڈال دیے. جب سینکڑوں اس کے دامن میں ڈال دیے, مولا کائنات کا فرمان ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جب اس لڑکی کو چند سکوں کی ضرورت تھی اور اس کے دامن میں سینکڑوں ڈال دیے کفل نے, تو اس وقت اس لڑکی نے تشکر کے انداز میں اس کی طرف نگاہ اٹھائی. کفل نے دیکھا کہ لڑکی احسان تلے دب چکی ہے اور ڈھیر ہو چکی ہے. تو اس وقت اس لڑکی کو کفل نے کہا میں نے جو تیری مدد کی ہے نا, اس کے بدلے میں میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا, بس ایک بات چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل, تھوڑی دیر بیٹھ اور بیٹھ کر باتیں کر اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلی جانا. وہ لڑکی چلنے کے لیے تیار ہو گئی. یہاں رک کر کے ایک بات میں دل کے درد کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج یوٹیوب چینلوں پر میری قوم کے لوگ, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے اسکالر بول رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے, غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اتنا درد ہے تمہیں, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تم ہو اس کے ذمہ دار, ہم سب اس کے ذمہ دار. کیوں؟ ہم نے ظالم معاشرہ ترتیب دیا. بیٹیاں کیوں بھاگتی ہیں؟ انہیں شوق لگا ہے. 99% بچیاں مجبوری میں یہ فیصلہ کرتی ہیں جب وہ دیکھتی ہے نا کہ ظالم معاشرے میں دامادوں کو خریدا جاتا ہے. بہت بڑے حاجی صاحب ہیں, زبان سے نہیں کہہ رہے, لیکن رشتہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں کار مل سکے, جہاں بائک مل سکے. تم اپنے دل کے خیالات سب سے چھپا سکتے ہو, رب سے بھی چھپا لو. اپنی اولاد کو تم نے بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا. بیٹے کو جوان اس لیے کیا تھا کہ کسی بیٹی والے کی چوکھٹ میں 2 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ میں فروخت کر دوں گا. ایک غریب باپ کھیتوں میں کام کر کے, آٹو رکشہ چلا کر, ٹھیلا بھیج کر کے, یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام کر کے جب اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کرتا ہے تو اس کی بیٹی ایک ایک سیکنڈ اپنے باپ کی محنتوں کو دیکھ کر سسکتی ہے. اور شادیاں تو تمہارے یہاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب شادیاں تو غریبوں کے بس کا روگ نہیں رہا. اسی لیے بیٹیاں کبھی کبھی 30 اور کبھی کبھی 35 سال تک کے گھروں میں پڑی رہتی ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں, کیا تم نبی کی محبت میں یہ نہیں کر سکتے کہ چند جوان اٹھے اور قوم کو پیغام دے کہ میں ایسی شادی کروں گا جس میں کوئی جائز نہیں ہوگا, صرف لڑکی اکیلے آئے گی. یاد رکھنا, بھیک پہ اگر 5 لاکھ مانگ لوگے کب تک استعمال کرو گے؟ اگر کسی غریب کو آپ نے بغیر جہیز کے اپنے گھر میں بیاہ کر کے لایا, اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ اتنا نوازے گا کہ دینے والے بن جاؤ گے. بندہ دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے, اللہ اس شان سے دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی جان لے گا, یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی آبرو لے گا, یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی عزت لے گا. ہاں ہاں, مجھے عادت ہے کچھ کڑوی کہنے کی, کیونکہ تقریر میرا پیشہ نہیں ہے.
تقریر کا نذرانہ طے کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ راتیں نچنیوں کی طے ہوتی ہے، خطبہ اور مصلحین کی طے نہیں ہوتی۔ بکے ہوئے جملے کبھی سماج میں انقلاب پیدا نہیں کرتے، اس لیے دل کا درد کہنے لگا ہوں، کچھ نہیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں تو جلسوں میں ایک ایک خطیب کو 10 ہار ڈالنے کا بھی مخالف ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو کافروں سے، اس قوم کے خطیب کو یہ کیا زیبا دیتا ہے کہ وہ آدھے سیکنڈ کے لیے 10 ہار پہنے 500 روپے کا؟ پہنانے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا اور پہننے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہم نے تو اصل دین کو بھلا دیا۔ سوچو جب نبی کی کوئی امت کی بیٹی کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوگی مجبوری کی وجہ سے، تو رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان بیٹی سگنل پر برقع پہن کے بھیک مانگتی ہوگی تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کتنا ظالم معاشرہ ترتیب دیا، ہم صرف اوپر کے دیندار بنے، اندر کیا ہے؟ کیا ہے اندر؟ اگر اندر واقعی درد ہے، کیوں سماج کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے سماج سے وہ مشرکانہ رسومات کو ختم کر دیں گے کہ بیٹی کے باپ سے ہم کبھی مطالبہ نہیں کریں گے؟ کوئی جا کر خود سے کہے گا سمدھی صاحب کچھ مت دینا، اپنی بیٹی دے دیا، بہت بڑا احسان ہے۔ جو اس کے دل سے دعا نکلے گی نا، تمہاری نسلیں آباد رہے گی۔ لیکن تم پیسوں کے غلام بن گئے، تم نفس کے غلام بن گئے۔ زبان کا قوم سے درد کا اظہار کرتے ہو، دل خالی ہے درد سے۔ کیا یہ منافقت ہے کہ زبان کچھ کہے دل میں کچھ ہو؟ اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ظالم معاشرے کے خلاف؟ کیوں احتجاج نہیں کرتے کہ جس شادی کے اندر جائز مانگا گیا ہو ہم سب بائیکاٹ کریں گے اور اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے؟ کون مانگے گا؟ آپ کو نہیں پتا ہے، دنیا کا سروے کر لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہیں۔ ہندوستان مسلمان کیوں آیا تھا؟ اٹھاؤ اپنی تاریخ پڑھو، پہلی بار مسلمان ہندوستان کیوں آیا تھا؟ مسجد بنانے نہیں آیا تھا، مدرسے بنانے نہیں آیا تھا۔ مسلمانوں کو پتا چلا تھا کہ ایک کافر راجہ کے نکاح میں اس کی سگی بہن اس نے لے رکھی ہے، تو اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمان آئے تھے، یہ کہتے ہوئے بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ مسلمان ایک بیٹی کی آبرو بچانے آئے تھے۔ پھر یہ اور بات ہے، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے، مسجدیں بنتی گئی، مدرسے بنتے گئے۔ ہم تو بیٹی بچانے کے لیے آئے تھے اور آج اپنی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ ذمہ دار ہم ہیں۔ کیوں؟ ایک طرف تو وہ مانگا جا رہا ہے بیٹیوں کے بدلے میں پیسے، اور دوسری طرف جو مالدار ہے وہ اپنی بیٹی کی منگنی پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لاکھوں روپے میں سے کچھ بچا کر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہم کر دیں، کسی یتیم کی ہم شادی کر دیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے 1-1 لاکھ روپے کی قبروں پہ چادر تو چڑھائی، کاش ہم وہ 1 لاکھ کی بجائے 100 روپے کی 200 کی چادر چڑھا کے بقیہ رقم کسی غریب کی شادی میں خرچ کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اہل سنت کے پاس دولت نہیں ہے۔ سنیوں میں جتنی دولت ہے اور سنی جتنا خرچ کرنا جانتا ہے دین کے نام پہ، کسی میں اتنا جذبہ نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم اپنی دولت کو جہاں خرچ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچ نہیں کرتے۔ ایک رات اگر کوئی آ کر کے بلبل چہکے گی نا، 50,000 نذرانہ بھی دو گے اور اس پہ اڑاؤ گے بھی۔ مسجد کا امام مہینے بھر نماز پڑھائے گا، تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے۔ جس نے مہینے بھر تمہاری خدمت کرنی ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان بھی دینی ہے،
مر جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھانا، تمہارے بچوں کو علی با سے لے کر قرآن کی تعلیم بھی، پھر وہ امام برا کے برا ہے، کیا کبھی اس کو بھی اپنے گھر بلا کر کے آپ نے عزت کے ساتھ کچھ کھانا کھلایا؟ سارے نخرے آپ نے بلبلوں کے، اور پتہ نہیں خطیب الہند اور کیا کیا، ہم جیسوں کو بھی لوگ علامہ کہتے ہیں تو شرم آتی ہے، ہمیں بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہماری جماعت میں جب کبھی علامہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد علامہ ارشد القادری مراد لیے جاتے ہیں۔ آج تو ہر بندہ مفکر اسلام ہے، ہر خطیب خطیب الہند ہے، ہر پیر شیخ المشائخ ہے، کیا مذاق ہے، کیا دین تھا، کیا سنیت تھی، اور کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس سے پڑھا لکھا طبقہ ہر دن ہم سے بدگمان ہو، ہر دن ہم سے بدزن ہو رہا ہے، ہمارے مجمع میں سنجیدہ لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم منبر پر القابات، کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ ایک بار حضور مجاہد ملت کو کسی ناظم نے کہہ دیا تھا کہ ایک زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کو دیکھ لو، رو پڑے اور کہنے لگے قیامت میں جب میرے گناہ کے سبب مجھے جہنم میں لے جایا جائے گا تو اللہ سے بس اتنا کہوں گا کہ لوگ جو گمان کرتے تھے اس گمان کے صدقے مجھے بخش دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں کی عاجزی ہے، لیکن ہمارے ناظم اجتماع، ناظم اجلاس کی بھی مجبوری ہے، اگر القابات نہ لے تو مقرر کی تیوری چڑھ جاتی ہے، ناکھاں کا کی طبیعت بدل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار، حضور کی غلامی سے بڑھ کر ہمارے پاس لقب کیا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہو تو بتاؤ، حضور کی غلامی کی نسبت سے بڑا مرتبہ بھی ہو تو کوئی بتاؤ۔ اللہ اکبر، میرے امام نے تو کہا ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ نہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے ہماری اصلاح کی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شادیاں سستی کرو، لیکن اس سے پہلے جلسے بھی سستے کرو۔ شادیوں کی فضول خرچیوں میں ہم نے بہت تقریریں کی، شادیوں پہ فضول خرچی میں پابندی لگا، ذرا جلسوں کی بھی فضول خرچی میں پابندی لگا، جلسوں میں بھی ذرا پیسے کنٹرول میں خرچ کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ 1 روپیہ لگتا ہے تو 5 کیوں خرچ کرتے؟ جلسے والوں تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم سب سے پوچھے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے برابر نیکی کی اللہ دکھا دے گا۔ بات دور نکل گئی، آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ بیٹیاں نہ بھاگتی اگر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں رشتے دیتے۔ سب مالدار مت ڈھونڈو، کوئی غریب بھی تو لاؤ، کوئی غریب بھی لاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر غریب لاؤ گے نا حضور کی خوشی کے لیے، اس غریب کی دعاؤں سے تمہارے کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی، دینے والے